تو پہلا بڑا جرم جو والدین کر رہے ہیں وہ یہ ہے، نہ خود دین کو سمجھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، اور خود سمجھیں تو پھر اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، خود بھی جہنم سے بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، اسے پرسویڈ کرو کہ نماز کی طرف جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جو لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والدین کیسے جرأت کر لیتے ہیں اپنے بچے کو شتر بے مہار چھوڑنے کی؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ۔ اور جو تربیت دین کی بنیاد پہ والدین کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتے۔ جب والدین جھوٹ بولیں گے بچہ یقیناً جھوٹ بولے گا، والدین نماز نہیں پڑھیں گے بچہ نماز نہیں پڑھے گا، والدین 2 نمبری کریں گے بچہ اس سے لرن کرے گا، وہی کچھ کرے گا، والدین بے راہ روی کا بے حیائی کا شکار ہوں گے بچہ بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبد القدوس اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل AQ میڈیا کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ ملکی حالات کی وجہ سے آج کل جو سوشل میڈیا کی اویلیبلٹی ہے پلس انٹرنیٹ کی سست روی، تو اس میں تھوڑے پرابلم آ رہے ہیں، اس لیے آج لائیو سٹریم کرنا تھی، بٹ انفارچونیٹلی مجھے لائیو سٹریم میں نہیں کر پاؤں گا چونکہ انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ویڈیو کو ریکارڈ کیا جائے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے، پریزنٹ کر دیا جائے، تاکہ جو ایک انٹریکشن ہے، جو ایک فیبرک ہے، وہ برقرار رہے۔ تو اس سلسلے میں نے جو ٹائٹل رکھا وہ یہی تھا، مسلمان کب بدلیں گے، کب وہ سوچیں گے، کب اپنے آپ کو امپروو کریں گے، اور اس پہ مختلف سمبلز جو ہیں وہ میں نے دی اپنی اس پوسٹ کے اوپر۔ تقریباً 1947 بلکہ ہوپ فلی ایگزیکٹلی آپ کہہ لیں کہ 1947 سے پاکستان بنا، ناؤ وی آر ان 2025، لیکن ہمیں ایک سوچے سمجھے نظام کے اندر اس طرح سے جکڑ دیا گیا کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، ہم ریالٹی کو سمجھ نہیں پاتے کہ ریالٹی کیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوا کہ اسی ڈگر کے اوپر ہمیں وہ امید کی کرن نظر ہی نہیں آتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں تو ہماری جو امید کی کرن ہے وہ بہتر ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا۔ تو میں آج اس پہلے ایپیسوڈ میں آپ کی جو نظر ہے، آپ کی جو کنسنٹریشن ہے، وہ اس پوائنٹ کے اوپر کروانا چاہوں گا، تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ بہت سارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو جلدی اسکول بھیجیں تاکہ وہ جلدی جو ہے ایجوکیشن کے اندر انوالو ہو، اور ایک تو ہمارا بوجھ بھی کم ہو اور وہ ادارے میں ایجوکیشن بھی حاصل کرے اور اس کی ٹریننگ بھی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک ایگزیکٹ ٹریننگ درکار ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اس سے ہم سب بھاگتے ہیں۔ ہمارا دین فطرت ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، اسے پرسویڈ کرو کہ نماز کی طرف جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا اسے پنش کریں، لیکن ہم اس طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ پھر ہم نے اس کا یہ سولوشن سوچا ہوا ہے کہ چلیں جب بڑا ہوگا، میچور ہوگا تو نماز پڑھنی شروع کر دے گا۔ اب چونکہ بچپن میں جو ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اب پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا رول پلے کر دیا، ہم ان کو ضروریات زندگی دے رہے ہیں اور ہماری خلاصی، ہمارا مسئلہ ختم۔ ایسے نہیں ہوتا۔ والدین کو قبر کے اندر اپنی اولاد کی جزا ملی ہے، اگر ان کی ٹریننگ اچھے نہج کے اوپر کی، بہترین ٹریننگ کی، اولاد نمازی ہے، دین کی سمجھ رکھتی ہے، عقیدے کے حوالے سے ٹرانسپیرنٹ ہے، عقیدہ ان پہ کلیئر ہے، وہ شرک نہیں کرتی اور وہ برائی کی طرف نہیں جاتے، وہ حرام روزی کی طرف نہیں جاتے، تو والدین کو قبر میں فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہی اولاد جس کو آپ نے اگنور کر دیا، آپ نے ان کو معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ نہیں میرا کام اس کو پیسہ دینا ہے، بس اس کی ضروریات زندگی پوری کرنا، باقی اس کی روحانی ضرورت یا دینی ضرورت وہ تو امام مسجد مولوی پوری کر دے گا۔ گھروں میں بھی ٹیوٹر رکھوائے ہوئے ہیں اور وہ ان سے یہی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان کو ٹرین کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جو لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس میں تو بڑی نیگلیجنس ہے، بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ ہے۔ خود بھی قرآن کو نہیں پڑھتے اور اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاتے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اولاد بالکل ایک ایسے نیگیٹو پیٹرن کے اوپر چل پڑتی ہے، بعد میں سوائے پچھتاوے کے والدین کو کچھ نہیں ملتا۔ بہت بڑا تیر مار لیا تو بچے کو حفظ کروا لیا، اب جب حفظ کروا لیا، اس کی قرآن کریم کی سمجھ کے اوپر ٹریننگ نہیں کی، تو وہ بچہ جو ہے وہ اسی پیٹرن کے اوپر رہتا ہے۔ وہاں مدرسے میں خود ساختہ جو اس کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی، جب وہ پڑھ کے نکلتا ہے 3 4 5 سال بعد،
تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں باہر کی دنیا تو بڑی کلرفل ہے, بڑی رنگین دنیا ہے, مجھے اس دنیا سے اتنا دور کیا گیا, میرے اوپر ظلم کیا گیا. بجائے اس کے کہ بچے کی تربیت اس نہج پر ہوتی کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, اور وہ اس چیز کو سمجھتا, پھر بات بننی تھی اور وہ کبھی بھی برائی کے قریب نہ جاتا. لیکن جتنا زیادہ اس کے اوپر اسٹرکٹنس کی جاتی ہے اور اس کو دین انڈرسٹینڈ نہیں کروایا جاتا, وہ اتنا ہی برائی کے اوپر دل کھول کے اس میں حصہ لیتا ہے. اب دوسرے نہج کے اوپر اگر ہم اسکول کو دیکھیں, اسکول لائف کو دیکھیں, وہاں پہ جو اساتذہ ہیں موسٹلی ٹیچر دے آر ناٹ ویل ٹرینڈ اکارڈنگ ٹو دی اسلامک پیٹرن. وہ اسلامک پیٹرن کے اوپر ٹرینڈ نہیں ہے. کلمہ تو پڑھا, لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن اپنے اپنے منہج کے تحت چیزوں کو لیتے ہیں, اپنے اپنے فیتھ کے تحت. وہی فیتھ, وہی یقین, وہی منہج ان اسٹوڈنٹس میں, ان بچوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر تو کسی ٹیچر کا منہج یا عقیدہ وہ خراب ہے تو بچے کا بھی خراب, اور بچہ بہت زیادہ امپیکٹ ٹیچر سے لیتا ہے. تو پہلا بڑا جرم جو والدین کر رہے ہیں وہ یہ ہے, نہ خود دین کو سمجھتے ہیں, نہ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں, اور خود سمجھیں تو پھر اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں, خود بھی جہنم سے بچے, اپنی اولاد کو بھی بچائیں. لیکن چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دینا ہے, فیس دینی ہے, اس کو پک اینڈ ڈراپ دینی ہے, اس کو ضروریات زندگی دینی ہے, ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی اس سے تعلق نہیں, باقی اسکول جانے, کالج جانے, یونیورسٹی جانے, ادارہ جانے, بات ختم. تو ایسے میں کل کو کمائی آپ نے کھانی ہے, کل کو اس کی نیکیوں اور بدیوں کے ذمہ دار والدین ہیں. والدین کیسے جرات کر لیتے ہیں اپنے بچے کو شتر بے مہار چھوڑنے کی؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے, ٹریجڈی ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ. ہماری سوسائٹی کو ہوش ہی نہیں, انہوں نے ٹیچرز کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, انہوں نے اس امام مسجد کے اوپر, اس مدرسے کے اس استاد کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. خدا کے لیے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں, خود بنے اس کے استاد. ماں باپ سے بڑا استاد ہو ہی نہیں سکتا کچھ. جو ایکسپیرینس والدین کو ہوتا ہے اور جو تربیت دین کی بنیاد پہ والدین کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. جب والدین جھوٹ بولیں گے بچہ یقیناً جھوٹ بولے گا, والدین نماز نہیں پڑھیں گے بچہ نماز نہیں پڑھے گا, والدین 2 نمبری کریں گے بچہ اس سے لرن کرے گا, وہی کچھ کرے گا. والدین بیرا روی کا, بے حیائی کا شکار ہوں گے, بچہ بھی ہوگا. والدین دھوکہ دہی کریں گے, 2 نمبری سے پیسے کمائیں گے, بچہ بھی ایسے کرے گا. جب آپ اٹھیں گے, فجر کی نماز پڑھیں گے, ظہر پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب عشاء پڑھیں گے, جمعہ پڑھیں گے, آپ سورہ کہف پڑھیں گے, آپ قرآن کریم کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے, آپ اس پہ غور و فکر کریں گے, قرآن کلاس کا اہتمام کریں گے گھروں میں, تو آپ کا بچہ جو ہے وہ کیسے اس سے انسپائر نہیں ہوں گے. جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر انسپریشن ہرگز نہیں ملے گی. تو if you want to get your children inspired, you will have to change yourself. اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے تو پھر بات نہیں بنے گی. تو اس حوالے سے کنسنٹریٹ کریں, چیزوں کو سمجھیں, تاکہ آپ کے فیوچر اور آپ کی آخرت جو آپ کی اولاد کے اوپر بیس کرتی ہے وہ بہتر ہو سکے, اور آپ ایک بہتر پیٹرن کے اوپر چل سکیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسہ, وہ پروفیشنلز ہیں, وہ اپنی طرح لیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سلیبس پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ دے کانٹ ٹرین یور چلڈرن. آپ نے اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو ٹرین آپ نے کرنا ہے. جو مہر آپ لگائیں گے وہی فائنل ہوگی, وہی آپ کو مرنے کے بعد قبر میں فائدہ دے گی. اور اگر آپ نے مہر وہ لگا دی جو شیطان کی مہر ہے, آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا اپنی اولاد کو, ان کو اس نیگیٹو پیٹرن کے اوپر رکھا, تو وہ اولاد تباہی کا شکار ہو جائے گی. پھر وہی اولاد آپ کے لیے قبر کے اندر وبال جان ہوگی. زور پورا لگا لیں, اللہ معاف کرے, ہم کوئی انبیاء نہیں ہے, ہم گناہ گار سے لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں سیدنا نوح علیہ السلام, ان سے بہتر ٹریننگ کون کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا بیٹا جو ہے وہ کفر پر رہا. انہوں نے پوری کوشش کی, ایون کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو کہا بیٹا آ جا. اللہ نے جو ہے وہ وارن کیا کہ اب نہیں, اب آپ اپنے بیٹے کو, اس کو اپنے اہل میں سے نکال دیں, یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا, he was not following the true Islamic faith, تو اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر. تو کوشش پوری, اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ, اللہ کے اوپر یقین, لیکن ایفرٹ پوری. آپ یو آر دا ٹرو ریفلیکشن آف یور آف اسپرنگ. اپنی اولاد کا آپ آئینہ ہے, جو ان کو اس آئینے میں دکھے گا, آپ میں دکھے گا, وہی وہ ایکٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جسٹس سسٹم وی ہیو ان آور کنٹری. ہمارے ملک پہ انصاف کا نظام 77 ایئر سے ہم کس پیٹرن پہ ہیں, اور ہم اس نظام کے اندر کس طرح سے چل رہے ہیں, ہمیں کیسے چلنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا ہے. تو بیفور دیٹ میری آج کی گفتگو کو ضرور سمجھیں. لائیو سٹریم نہیں ابھی ہوگی کیونکہ انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے. میرے چینل اے کیو میڈیا کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اس کو شیئر کیجیے, تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم, اٹس اللہ حافظ.